بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیس کے لیے وہ لمحہ بہت گراں اور جان گسل تھا جب اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر ابلیس کو اور تمام فرشتوں کو ان کے سامنے عزت و احترام کے ساتھ سجدہ ہونے کا حکم دیا تھا۔ اللہ کے حکم پر تمام فرشتے فوراً حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ البتہ ابلیس نے سرکشی اختیار کی۔ اس نے اس خاک کے پلے کے سامنے جھک جانے میں اپنی حد محسوس کی۔ وہ اسی وقت آدم علیہ السلام سے حسد کرنے لگا اور اسی مخلوق کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا جو مٹی سے پیدا کی گئی جبکہ وہ خود آگ سے پیدا ہوا تھا۔ علاوہ ازیں اسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے ہزاروں سال پہلے پیدا کیا، سو وہ اپنی عظمت و قدامت کا بھی دعوے دار تھا۔ مزید برآں اسے یہ بھی ضرور تھا کہ وہ تمام جنوں میں سب سے زیادہ فضیلت و مرتبے کا حامل اور علم و دانش میں اس کا مقام سب سے بلند ہے۔ بنا بری وہ اسی مخلوق کے سامنے کیسے شرمگو ہو جاتا جسے وہ اپنے سے کم و تباہی اور چھوٹا سمجھتا تھا۔ غرض ابلیس نافرمانی اور بغاوت پر اتار آیا۔ اسے بغاوت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اسے ملعون قرار دے کر جنت سے نکالا۔ اس پر اس نے عہد کیا کہ وہ ضرور آدم علیہ السلام کو ورگلائے گا اور آئندہ تمام نسل انسانی کو راہ حق سے بھٹکاتا رہے گا۔ چنانچہ اس نے خالق کائنات سے روز قیامت تک مہلت مانگی جو اسے عطا کی گئی۔ ازاں بعد حضرت آدم علیہ السلام جنت معاویہ میں مقیم ہوئے جس میں ان کی خوشی اور مسرت کی تمام نعمتیں میسر تھیں سوائے اس کے کہ اس کی بیوی نہ تھی، سو وہ ایک طرح کی تنہائی محسوس کر رہے تھے۔ ایک دن وہ جنت کے کسی درخت کے نیچے خوابیدہ تھے، جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ ایک عورت سرہانے بیٹھی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دریافت کیا تم کون ہو؟ عورت نے جواب دیا ایک عورت جسے اللہ تعالیٰ نے تمہاری پسلی سے پیدا کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس حسین و جمیل عورت کو اپنے پاس پا کر بہت خوش ہوئے اور اس سے دریافت کیا تمہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ تمہارے ساتھ رہنے کے لیے۔ عورت کا جواب تھا فرشتے بھی انہیں دیکھ رہے تھے، انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان لینے کے لیے ان سے دریافت کیا اے آدم اس عورت کا کیا نام ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہوا۔ فرشتوں نے پوچھا ان کا نام ہوا کیوں رکھا گیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا کیونکہ یہ زندہ شے سے پیدا کی گئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ہوا جنت ہی میں رہے جہاں انہیں ہر طرح کی نعمتیں میسر تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کر دیا تھا۔ وہ دونوں بھی عہد کر چکے تھے کہ کسی بھی طرح وہ اپنے خالق و مالک کی نافرمانی نہیں کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ابلیس کے بارے میں اچھی طرح متنبع کر دیا تھا اے آدم یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں نہ پڑ جاؤ۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا پیچھا نہ چھوڑا اور اپنے عہد کے مطابق ان کی دشمنی میں لگا رہا۔ کسی نہ کسی طرح اسے جنت میں داخل ہونے کا موقع مل گیا اور اس نے اپنی عیاریوں سے انہیں شجر ممنوعہ کا پھل کھانے پر راضی کر اس نے انہیں بتایا کہ یہ درخت خلوہ دائمی اور ہمیشگی کا پھل ہے، اس کا سایہ بھی اتنا لمبا ہے کہ ایک شہ سوار 100 برس میں بھی اسے قطع نہیں کر سکتا۔ خدا نے انہیں اس درخت کا پھل کھانے سے اس لیے منع کیا کہ کہیں تم اسے کھا کر فرشتے اور لافانی مخلوق نہ بن جاؤ۔ ابلیس نے انہیں قسمیں کھا کھا کر یقین دلایا کہ وہ ان کا مخلص ہے اور صدقے دل سے ان کا بھلا چاہتا ہے۔ غرض حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ابلیس کے بہکاوے میں آ گئے اور حوا علیہ السلام نے شجر ممنوع کا پھل کھانے میں پہل کی۔ انہیں اس درخت تک ایک بڑے پھن والا سانپ لے گیا تھا، پھر حوا علیہ السلام کو اس درخت کا پھل کھانے پر مجبور کر دیا۔ جو ہی حضرت آدم علیہ السلام نے اس پھل کو چکھا جنت کا لباس بدن سے اتر گیا اور وہ برنا ہو گئے۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام بہت ہی نادم اور پریشان ہوئے۔ فوراً ہی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آیا اور انہوں نے ان کی سر سے جنت کا تاج اتارا۔ میکائیل علیہ السلام آیا اور انہوں نے ان کی پیشانی سے عقیل کھول دیا۔ آدم علیہ السلام درخت کے پتوں سے اپنا جسم چھپانے لگے اور انہیں یقین ہو گیا کہ انہوں نے ان کی فروگزاشت پر ضرور سزا ملے گی۔ انہوں نے اپنا سر ندامت رب العالمین کے سامنے جھکا دیا اور پکار اٹھے اے رب العالمین مجھے پھل کھانے سے منع نہیں کیا تھا اور تمہیں بتلایا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو احساس ہو گیا کہ وہ اور ان کی بیوی بہت بڑی غلطی کے مرتکب ہو چکے ہیں۔ انہوں نے اپنے رب کے حضور التجا کی اے رب العالمین کیا آپ نے مجھے پیدا نہیں فرمایا؟ کیا آپ کی رحمت آپ کی ناراضگی پر مقدم اور غالب نہیں ہے؟ کیا جو کچھ مجھ سے سرزد ہو گیا وہ غلطی بھی آپ ہی کے حکم اور مشیت کے مطابق
मुताबिक सरजद नहीं हुई है। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इन सवालों का जवाब इस बात में दिया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया, अगर मैं तौबा व इस्तिग़फ़ार करूं तो क्या मैं दोबारा जन्नत में भेज दिया जाऊंगा? अल्लाह ताला ने फरमाया हाँ। और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतार। जिस जगह वो उतरे वो मक्का और ताइफ के दरमियान वहना नामी एक जगह दुनिया में रहने के लिए जिन अमूर की जरूरत थी और जिस कदर हुनर थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सिखा दिए गए, हत्ता कि इन्हें कपड़ा बुनने और सीने परोने की तालीम भी दे दी गई। हजरत हवा अलैहिस्सलाम को जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रोटी लाकर और इन्हें सूट काटने का हुक्म मिला। जन्नत के फल पहुंचाकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रुखसत हुए और हजरत आदम अलैहिस्सलाम व हवा ने जमीन पर अपनी जिंदगी का आगाज कर। जिंदगी यूं तो गुजरती रही और हजरत आदम अलैहिस्सलाम 1000 बरस के हो गए। दफ्तार इन्हें एहसास हुआ कि अब इनका आखिरी वक्त करीब है। उन्होंने अपने बेटों को जमा किया और इनसे कहा, मेरे बेटो, मेरा जन्नत के फल खाने को बहुत दिल चाह रहा है। इनके बेटे जन्नत के फल लाने के लिए रवाना हुए, मगर फरिश्तों ने इन्हें बाब जन्नत पर ही रोक। इस वक्त फरिश्ते कफन और तदफीन के सामान की तैयारी में लगे हुए। फरिश्तों ने पूछा, फरजंदान आदम अलैहिस्सलाम, तुम क्या चाहते हो? उन्होंने बेक वक्त जवाब दिया, अबा जान बीमार हैं और जन्नत के फल खाने की ख्वाहिश कर रहे हैं। फरिश्तों ने इन्हें कहा, अब तुम घर जाओ, तुम्हारे वालिद का आखिरी वक्त करीब है। जैसे ही फरिश्ते हजरत आदम अलैहिस्सलाम के घर पहुंचे, हजरत हवा अलैहिस्सलाम ने इन्हें देखते ही इनकी आमद का मकसद जान गए। वो गम व अफसोस से रोने लगी और दौड़ती हुई हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक पहुंची। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने नाहीफ आवाज और आजिजाना अंदाज में कहा, ए हवा, अब मुझे मेरे मालिक के फरिश्तों के दरमियान तन्हा छोड़ दो। जरा ही देर में आपकी रूह जस्ते खाकी से निकाल ली गई। इसे बसरत आसमानों की जानिब ले जाया गया और जिस जन्नत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले निकले गए थे वो दोबारा इसी में पहुंचा दिए गए। अस्सलामु अलैकुम।